نمازوں سے فارغ ہو کر پھر یہ مت سمجھو کہ ابا صاحب ہمیں چھٹی مل گئی، رخصت مل گئی، ہم جو چاہیں کریں، نہیں، پھر بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو ہر حال میں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے۔ اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، نماز سے پڑھ کر اور کون سا کام اس سے بڑا ہے؟ نماز سے فراغت مل گئی تو بس فرض ادا ہو گیا، اب پیٹ کے دھندوں کے لیے نکل جاؤ، پھیل جاؤ، رزق کی تلاش کرو اللہ۔ لیکن یہ بھی غیر مشروط نہیں ہے، کھلی چھٹی نہیں ملی، بلکہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نمازوں کے درمیان وقفوں میں بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو، پھر کامیاب ہوگے اللہ۔ یہ مت سمجھو کہ نماز کے بعد اللہ کے ذکر سے رخصت مل گئی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یاد کرو کثیرہ، کثیر کی تو حد ہی کوئی نہیں اللہ۔ پھر 100 من کے یا 1000 من کے کی تسبیح کی کیا ضرورت اللہ۔ ذکر الہی کثرت سے، کثرت کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر فرماتے تھے اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق بخشے۔ ایک صحابی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی فرماتے ہیں کہ ایک جنگ سے ہم واپس آئے اللہ، حضور نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، فرمایا چھوٹا جہاد آپ نے کر لیا، فارغ ہو گئے، اب بڑے جہاد کی طرف ہم واپس آ گئے اللہ۔ یعنی جنگ کو چھوٹا جہاد فرمایا، اور ذکر الہی یہ سب سے بڑا جہاد اللہ، بہت بڑا جہاد، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں اللہ۔ یہ جہاد اکبر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ نماز بھی برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر تو بہت بڑا، اس سے تو دل کا تزکیہ ہوتا ہے، دلوں کا یہ شیخل ہے، اور یہ بڑا واقعی بہت مشکل ہے، واقعی بہت بڑا جہاد اللہ۔ ہر لحظہ ابلیس شیطان جاسمون علی قلب ابن آدم، وہ تو آدمی کے دل پر چمٹ کر بیٹھا ہوا ہے اللہ، اور دیکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے یہ قوت بخشی ہے کہ وہ یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس کے دل میں کس طرف اس کا دل رجوع کر رہا ہے۔ جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا ذکر ہو تو فرمایا کھانا شاہ، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ۔ وَإِذَا غَفَلَ، جو شخص غافل ہے اللہ کے ذکر سے، وہ دنیا کے دھندوں کے متعلق سوچ رہا ہے، پیٹ کے لیے وہ سوچتا رہتا ہے، تو پھر یہ کیا کرتا ہے، ابلیس وسوسے ڈالنے شروع کرتا ہے، پھر اسے سب سے باغ دکھلاتا ہے، دنیا کے مختلف شعبوں میں اسے یہ گم کر دیتا ہے لعنت اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان
شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا. اللہ